بسم الله الرحمن الرحيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثير وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 266 سے 272 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں، اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کے پھل ہوں اور اس پر بڑھاپا طاری ہو جائے جبکہ اس کی اولاد ابھی ناتواں ہو اور عین اس وقت اس باغ پر ایک ایسا بگولا پھر جائے جس میں آگ ہو اور وہ باغ جلس کر رہ جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اے ایمان والو، اپنے کمائے ہوئے پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو اور اس میں سے خرچ کرو جو کچھ ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین سے، اور اس میں سے ردی مال کا ارادہ نہ کرو کہ اسے خرچ کر دو، اور تم ہرگز نہیں ہوگے اس کو لینے والے اگر وہ شے تم کو دے دی جائے الا یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ۔ اور خوب جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے۔ شیطان تمہیں فقر کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، اور اللہ وعدہ کر رہا ہے تم سے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا۔ اللہ تعالیٰ بہت فضل وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت دے دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا ہو گیا، اور نئی نصیحت حاصل کر سکتے مگر وہی لوگ جو ہوش مند ہیں۔ اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو صدقہ و خیرات دیتے ہو یا جو بھی تم اللہ کے نام پر منت مانتے ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے، اور یاد رکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اگر تم صدقات کو علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور چپکے سے ضرورت مندوں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ ان کو ہدایت دے دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے، اور تم نہیں خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اور جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ، اہل عرب کے نزدیک یہ ایک آئیڈیل باغ کا نقشہ ہے جس میں کھجور کے درخت بھی ہوں اور انگور کی بیلیں بھی ہوں، پھر اس میں آب پاشی کا قدرتی انتظام ہو۔ یعنی ایک انسان ساری عمر یہ سمجھتا رہا کہ میں نے تو نیکیوں کے انبار لگائے ہیں، میں نے خیراتی ادارے قائم کیے ہیں، میں نے فاؤنڈیشن بنائی ہیں، میں نے مدرسہ قائم کیا ہے، میں نے یتیم خانہ بنا دیا، لیکن جب اس کا نامہ اعمال پیش ہوگا تو اچانک اسے معلوم ہوگا یہ تو کچھ بھی نہ تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہے، اللہ کے نام پر دینا ہے، تو جو کچھ تم نے کمایا ہے اس میں سے اچھی چیز، پاکیزہ چیز، بہتر چیز نکالو۔ ظاہر بات ہے کہ زمین سے جو بھی نباتات باہر آ رہی ہیں ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ چاہے کوئی چراگاہ ہے تو اس کے اندر جو ہریاول ہے وہ اللہ ہی کی پیدا کی ہے۔ کھیت کے اندر آپ نے محنت کی، ہل چلایا، بیج ڈالا، لیکن فصل کا اگانا تو آپ کے اختیار میں نہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، چنانچہ فرمایا کہ جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ردی اور نکارہ مال چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو۔ مثلا بھیڑ بکریوں کا گلہ ہے، اس میں سے تمہیں زکوٰۃ کے لیے بھیڑیں اور بکریاں نکالنی ہیں، تو ایسا ہرگز نہ ہو کہ جو کمزور ہیں، لاغر ہیں، بیمار ہیں، نقص والی ہیں، انہیں نکال کر گنتی کر لو۔ اس طرح عشر نکالنا ہے تو ایسا نہ کرو کہ گندم کے جس حصے پر بارش پڑ گئی تھی وہ نکال دو۔ تیمم کے معنی قصد اور ارادہ کرنے کے ہیں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ اور تمہیں ضرورت پڑ جائے، پھر اگر تمہیں کوئی ایسی چیز دے گا تو تم قبول نہیں کرو گے، الا یہ کہ چشم پوشی کرنے پر مجبور ہو جاؤ۔ احتیاج اس درجے کی ہو کہ نفیس یا خبیث جو شے بھی مل جائے چشم پوشی کرتے ہوئے اسے قبول کر لو، ورنہ آدمی اپنے طیب خاطر کے ساتھ ردی شے قبول نہیں کر سکتا۔ یہاں غنی کا لفظ دوبارہ آیا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ تم کسی محتاج اور ضرورتمند کو دے رہے ہو، بلکہ یوں سمجھو کہ اللہ کو دے رہے ہو جو غنی ہے، سب کی ضرورتیں پورا کرنے والا ہے اور حمید ہے، یعنی اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ ایک تو کسی شے کی اچھائی یا حسن یا کمال ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ظاہر کیا جائے کہ بھئی دیکھو اس میں یہ خوبصورتی ہے، اور ایک وہ خوبصورتی ہوتی ہے جو از خود ظاہر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اتنے کامل ہیں کہ وہ اپنی ذات میں از خود محمود ہیں، اسے کسی حمد کی حاجت نہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر، اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب دیکھ لو تمہیں کون سا طرز عمل اختیار کرنا ہے۔ شاعر نے خوب کہا ہے، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیے یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ یعنی شیطان تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے کہ اس طرح تمہارا مال کم ہو جائے گا اور تم فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اب اگر واقعی تم یہ خوف رکھتے ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر فقر آ جائے، لہذا مجھے اپنا مال سنبھال کر رکھنا ہے، تو تم شیطان کے جال میں پھنس چکے ہو، تم اس کی پیروی کر رہے ہو۔ اور اگر تم نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا یا اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے کہ وہ میری ساری حاجتیں آج بھی پوری کر رہا ہے، کل بھی پوری کرے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے مغفرت اور فضل کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، تم اس کے خزانوں کی محدودیت کا کوئی تصور اپنے ذہن میں نہ رکھو۔ یؤتی الحکمت من یشاء، یہ حکمت کی باتیں ہیں جن کا سمجھنا ہر کس و ناقص کے لیے ممکن نہیں۔ ایک چیزوں کا ظاہر ہے اور ایک باطن جو حکمت میں نظر آتا ہے۔ ظاہر تو سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن کسی شے کی حقیقت کیا ہے یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔
حکمت سے بڑا خیر کا خزانہ تو اور کوئی ہے ہی نہیں۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو اولو الالباب ہیں، عقل مند ہیں، لیکن جو دنیا پر مر مٹ کے جن کا سارا دلی اطمینان اپنی مال و زر، جائیداد، اثاثہ جات اور بینک بیلنس پر ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ اولو الالباب یعنی عقل مند نہیں ہیں۔ وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ۔ اس آیت کریمہ میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ کا معاملہ تو خاص طور پر اعلانیہ ہی ہے، تو اگر تم اپنی صدقات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ کم سے کم فقراء کا حق تو ادا ہو گیا، کسی کی ضرورت تو پوری ہو گئی۔ یاد رہے کہ یہ بات صدقات کو چھپا کر ضرورت مندوں کو دینا صدقات نافلہ کے لیے ہے، لیکن جو صدقات واجبہ ہیں جو لازماً دینے ہیں، مثلا زکوٰۃ اور عشر، ان کے لیے اخفاء نہیں ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کفار کو ہدایت دینے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ذمہ داری صرف تبلیغ کی ہے، اور ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اجر و ثواب بڑھا چڑھا کر تم ہی کو دیا جائے گا، 700 گنا، 1400 گنا یا اس سے بھی زیادہ۔ اللہ کی رضا جوئی کی خاطر خرچ کرو گے تبھی تمہیں اس کا اجر ملے گا، اگر ریا کرانہ خرچ کیا تھا تو اجر کا کیا سوال، وہ تو شرک بن جائے گا۔ تمہارا خرچ کیا ہوا مال تمہیں پورا پورا لوٹا دیا جائے گا اور تمہاری ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اب واضح کیا جا رہا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا سب سے بڑھ کر حقدار کون ہے۔